بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج پاکستانی وفد جو آبی مذاکرات پہ بات چیت کرنے کے لیے، جو پانی کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت کرنے کے لیے انڈیا جا رہا ہے۔ آخری مرتبہ یہ بات چیت جو ہے نا 2018 میں ہوئی تھی، لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ ظاہر ہے پھر گفتن نشستن برخاستن کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ نہ انڈیا ہماری بات سنتا ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ انڈیا کی ناجائز فرمائشیں پورے کر کے اپنا پورا ملک بنجر کر لیں۔ تو اب یہ 22 تاریخ کو جو جا رہے ہیں، یہ ایکچولی ایک اس پلان کا حصہ ہے، ایک بڑے پلان کا حصہ ہے جس کا انیشیٹو جو ہے وہ دبئی نے لیا تھا۔ ناظرین کرام، 26 فروری 2021 کو دبئی کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید آل نہیان، آپ کو پتہ ہے زید سلطان آل نہیان پاکستان کے بہت بڑے عظیم دوست تھے دبئی کے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ وہاں پہ ہیں وزیر مطلب یہ بادشاہی ہیں، عہدہ ان کا میرا خیال یہ اس کا ہے فارن منسٹر کا۔ انہوں نے انڈین سبرامنیم جے شنکرا سے بات چیت کی تھی اور ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایکچولی امریکن انیشیٹو پہ یہ آغاز کیا گیا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پاکستان اور انڈیا کے جو جتنی ٹینشن ہے اس میں بہت کمی آئے۔ انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا ہے۔ اس روڈ میپ کے مطابق سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا سیز فائر ہوا ہے، یہ سب سے پہلا اس کا حصہ یہ تھا کہ فوری طور پہ آرمز ڈاؤن کیے جائیں اور بات چیت کے ذریعے، ہر ممکن طریقے سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے جناب باجوہ نے 2-3 تقاریر اس حوالے سے کی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کو یہ تک کہا کہ ہم ماضی کو بھول کر معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل اسی امن منصوبے کا حصہ ہے جو شروع کیا گیا۔ ناظرین کرام، امریکہ کی تو بات ایک طرف، روس بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ نارمل ہو جائے اور اپنی پوری توجہ جو ہے نا افغانستان کی طرف مبذول کروائے۔ یہی جو ہے انڈیا وہ دے رہے ہیں امریکہ والے، اور جو بھارتی وزیر اعظم ہے وہ اس وقت اس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں ان کے ہاں اموات کی جو ریٹ جو ہے، یہ جو کرونا سے ہو رہی ہیں۔ ملک کی انڈسٹری اور اس کا کرونا نے امریکہ جیسے ملک کی انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچایا ہوگا۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انڈیا کا تو بیڑے گرک کر دیا ہوگا، جہاں مطلب غربت کا آپ کو پتہ ہے ہماری طرح بہت زیادہ غربت ہے ان کے ہاں بھی۔ تو یہ ایک پورا روڈ میپ تھا۔ اسی روڈ میپ کے تحت، اسی منصوبے کے تحت پاکستانی جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے مسٹر اجیت ڈوال سے بھی ایک میٹنگ کی تھی۔ اب وہ اس سے انکار کر رہے ہیں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک بہت اہم ان سے گفتگو ہوئی تھی جس کے بعد یہ سیز فائر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو انڈیا کے ساتھ اب یہ ڈیلیگیشن گیا ہے، یہ دلی گیا ہے، ہمارا جو آبی مذاکرات کی جو ڈیلیگیشن گیا ہے، یہ میر علی شاہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے پہلے جماعت علی شاہ تھے میرا خیال، اب یہ میر علی شاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شاہوں کو پاکستان کے لیے بہتری ثابت کرے۔ جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے خاصی پاکستان میں بحث بھی جاری رہی ہے، اور ان پہ تو غداری کا الزام بھی لگ گیا تھا اور وہ یہاں سے بھاگ کر کینیڈا چلے گئے تھے۔ پہلے وہ یہ مذاکرات کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہے ہمارا، جو پیکٹ ہے نا انڈیا کے ساتھ، جس کو معاہدہ سندھ وہ کہتے ہیں، وہ جو ہمارا پانی کا معاہدہ ہے، اس کے تحت بھی ہر سال ایکچولی ہماری ایک میٹنگ ہونی چاہیے دونوں اطراف سے، تاکہ پانی کی پوزیشن، سیلاب کی پوزیشن، اگلے مطلب جو صورتحال بن رہی ہے اس کے تباہ کاریوں سے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے 3 دریا تو لے ہی گئے تھے، 2 ہمارے پاس ہیں، ان پر انہوں نے اللہ کی رحمت سے اتنی رکاوٹیں ڈال دی ہیں، وہ 2 کیا بات چپک رہ گیا ہے، سمجھیے 1.25 وہ لے ہی گئے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہریالی کا بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں، یہ پاکستان کی جتنی زرعی زمین ہے اس پہ ٹھکا ٹھک یہ جو بنا رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی بہت جو ملتان کی جو ایک مخصوص آموں کی انور ٹور کے جو باغات ہیں وہاں ان کو کاٹ کے تو وہاں پہ وہ نشان لگائے جا رہے تھے، دیواریں بن رہی تھیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں اس کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی جو منڈی بہاؤالدین ہے اس کے ساتھ جو مضافات ہیں، جو گجرات کے ساتھ مضافات ہیں، جو گوجرانوالہ کے ساتھ مضافات ہیں، شوخ پورہ کے ساتھ مضافات ہیں، ان سب پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لاشعوری طور پہ ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ ہماری زمینیں اب زراعت کے لیے کے قابل تو رہیں گی نہیں، تو چلو ہم مکان تو یہاں پر سیمنٹ کے بنائیں، کنکریٹ کے بنائیں تاکہ اس میں زندہ رہنے کا تو کوئی سامان ہو۔ لیکن اس سے بڑی جہالت کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس میدان کھیت اور درخت نہ رہے تو آپ ختم ہو جائیں گے، مطلب نیچرلی ختم ہو جائیں گے۔ برے صغیر کے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ افریقہ کی طرح ڈیزرٹ لائف گزار سکیں۔ ہم تو ویسے ہی خیر اللہ کے فضل سے اتنی بیماریاں اس ملک میں پھیل چکی ہیں، اتنے اور عذاب میں مر تو ویسے رہے ہیں، یہ ذرا عمل کر دے گا نزدیک۔ اور پتہ نہیں کس جاہل نے یہ بتا دیا کہ جس ملک کی بلڈنگیں بڑی ہوتی ہیں اس ملک میں یہ جس کا انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہوتا ہے وہ بڑا امیر ملک ہوتا ہے۔ یہ پورا ایسٹرن یورپ جو ہے اس میں درجنوں 8-10 تو ملک میں جانتا ہوں جو پاکستان سے بھی بہت کم اس کے ہیں، یعنی یہ جن کی معاشی حالت ہم سے بھی بہت نیچے کے درجے کی ہے۔ ہم نے تو خیر بیڑا غرق اپنا پالیسیوں کی وجہ سے بھی کر لیا نا، لیکن وہاں آپ دیکھیں کیسی زبردست بلڈنگیں اور ان کا انفراسٹرکچر اور ان کی بڑی بڑی سڑکیں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ان کا سروائیول صرف اس لیے کہ وہاں آپ کو کھیتوں کی قطاریں نظر آئیں گی، وہاں آپ کو یہ جو فارم ہوتے ہیں جانوروں کے وہ ایسے نظر آئیں گے کہ جس طرح کبھی پاکستان میں نظر آیا کرتے تھے نا، یہ ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ یہ جو جب وہ ٹرین میں سفر کرتے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں گائیں بھینسیں نظر آتی تھیں، اس طرح وہاں ہیں، ابھی تک ہیں وہاں پہ۔ اور انہوں نے آبپاشی پہ بہت توجہ دی ہے سب سے زیادہ، جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے۔ اینی ہاؤ یہ موضوع دوسری طرف چلا گیا، لیکن دوسری طرف بھی نہیں، یہ بھارت بہت ضروری ہے، پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ڈیلیگیشن جو جا رہا ہے یہ 24 تاریخ تک مذاکرات کرے گا، لیکن میں آپ سے ابھی بتا دوں اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونا نہیں۔ یہ تو ایک کارروائی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا بھیج دیا ڈیلیگیشن، آپ وہ بھیج دیا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جی وہ دلی اور اسلام آباد میں ہائی کمشنر کی تقرری کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان نے 15 اگست 2019 کو جو اس نے یہ کیا تھا 370 لگائی تھی وہاں مقبوضہ کشمیر میں، اس کے خلاف بطور احتجاج ہم نے اپنا ہائی کمشنر بلا لیا تھا، پھر انہوں نے بھی بلا لیا تھا۔ اور اس کے بعد کا جو جب یہ ہو جائے گی اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ پنجاب بارڈر سے جو ہے نا دونوں ممالک اپنی تجارت کریں گے۔ جو لاہور میں یہ ادھر سبزیاں گوشت وغیرہ انڈیا سے آیا کرتا تھا، لاہوریوں بھی بیچارے بڑے ان کے دانتوں میں بھی بڑی خارش ہو رہی ہے انڈیا کا گوشت کھانے کے لیے، پانی والا گوشت تو کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں یہ، تو وہ آئے گا کم از کم یہ ہے کہ ان میں ٹیکے لگا کے پانی تو نہیں بھرا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات ناظرین کرام یہ ہے کہ انڈیا نے یہ ریٹن شورٹی دی ہے امریکہ کو، یا جو بھی یہ ہمارے مذاکرات کے رابطہ کار ہیں جو ان کو، کہ جناب ہم نہ صرف پاکستانی تماشائیوں کو دیں گے اجازت، وہاں رسائی دیں گے کھیل کے میدان تک، بلکہ ہم پاکستانی ٹیم کو بھی وہ ویزے جاری کریں گے ورلڈ کپ کے لیے۔ تو ورلڈ کپ جو ہے نا وہ اجازت پاکستان جو اس کی مخالفت نہ کریں، اور پاکستان یقیناً نہیں کرے گا۔ پاکستان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر دونوں ممالک میں کرکٹ ہی تو ایک چیز ہے جو ان کو نزدیک لا سکتا ہے یا ایک دوسرے کے متعلق اچھے توقعات وابستہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام یہ عمل، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اب
پردہ تو جلدی اٹھ ہی جائے گا. میں نے جیسے کو پہلے بتایا تھا یہ SAR کانفرنس وغیرہ کو بھی لائیو کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ شاید مودی کو امریکہ تیار کر رہا ہے پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے. یہ لارڈ آسٹن کا جو ابھی حالیہ دورہ انڈیا کا ہوا ہے، اس کے فوری بعد جو یہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن پاکستان سے یہ گیا ہے وہاں پہ آبی مذاکرات پہ بات چیت کرنے کے لیے. یہ ہمیں موڈ بتا دے گا انڈیا کا کہ لارڈ جانسن جو جنرل لائڈ ہیں، جنرل لارڈ آسٹن، وہ ان کو کون سا ٹیکہ لگا کے گئے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے کھچائی ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاصی کیا ہے. امریکہ نے بھی اور یورپی ممالک نے بھی، خاص طور سے جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں نا انڈیا میں. ابھی آپ کو تازہ تین وہ جو ایک بچہ بیچارہ پانی پینے چلا گیا تھا مندر میں، انہوں نے جس طرح اس کو مارا ہے، اور وہ پھر اور بھی جس طرح دو تین ابھی نئی ویڈیوز جاری ہوئی ہیں ہندو وشوا پریشد کی طرف سے. یہ جو کھیل ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیا تو نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. دیکھیے چین جو ہے، چین دیواریں چین کے اندر ہی رہتا جیسے صدیوں سے رہ رہا تھا. اگر 1971 میں ہنری کسنجر کو پاکستان خفیہ طریقے سے پیکنگ نہ پہنچاتا، ان کی چین سے خفیہ بات چیت نہ ہوتی، اور چین کو UN کا مستقل ممبر نہ بنایا جاتا. یہ احسان نہ چین کو بھی بولا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا ہنری کسنجر ابھی تک زندہ ہے، اس کا بیان آیا تھا، اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ یہ پاکستان تھا جس نے ہمیں ملایا تھا، اور جس نے اتنا بڑا جو ایک ڈبیکل ہوا تھا دنیا میں، یہ ڈپلومیٹک میں کہتا ہوں. اور اسی طرح میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ صلح میں خیر ہے، اور دنیا میں جو جدید جنگ کا بانی ہے سنتزو، وہ کہتا ہے کہ بہترین جرنیل وہ ہے جو جنگ کو ٹالتا رہے، اور یہی پالیسی پاکستانی فوج کی ہے. پاکستان کی فوج ایک ڈیفینسو فوج ہے، لیکن جب ڈیفینس کا وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پھر وہ فروری آپ کو یاد ہی ہوگی، اور وہ باقی ابھینندن بھی یاد ہوگا، اور انڈیا کی بڑکیں بھی یاد ہوں گی، سب کچھ یاد ہوگا. اسی طرح کارگل میں بھی ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے تھے. لوگوں کو ہمارا حافظہ ایسا نا ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاز بھی گرائے تھے، اور ابھی تک پاکستان نے جن پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا بہت اندر تک، وہ بھی ابھی تک پاکستان کے کنٹرول میں ہیں. یہ الگ بات ہے، ہمارے سیاستدان آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے. ناظرین کرام، میں نے آپ سے مختصر جو منظرنامہ یا بیان کر دیا ہے، رائے آپ خود قائم کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.